بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو طرح کی عبادات فرض کی ہیں۔ کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہیں جن کو جسمانی عبادات، اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہے جن کو مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ جیسے روزہ کا تعلق جسمانی عبادات کے ساتھ ہے، روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہے۔ اس طرح ہے کہ انسان کی ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزہ کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، پس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بخاری رقم 1805۔ گویا کہ اللہ پاک روزے کے ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ روزہ دار اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیب، چوری، گالی گلوچ اور اس طرح کی دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سے آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ برتر کا ارشاد ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضا کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے
پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیت کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے تو جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سال مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا فرمایا، تو جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائے گا اور اس سے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرد ہو جاتی ہیں، شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ان 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے سبب ہمارے فرض نماز کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد روزہ رکھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان روزوں سے گزارا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الصوم۔ بروایت طبرانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دونوں جہانوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ہے کہ ایک روزہ 10 دنوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ترغیب 111۔
حضرت شوبان رضی اللہ عنہ سے مزید وضاحت مروی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 ماہ کی مساوی ثواب رکھتے ہیں، اس طرح یہ سال بھر کے روزے ہوئے۔ صحیح ابن خزیمہ 2298۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے مکمل اور ان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ 3324۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ان روزوں کی فضیلت ایک دوسرے انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ماہ رمضان کے 6 روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے پورے کیے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ ترغیب 2111۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ماہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب و فضیلت کے متعلق احادیث مروی ہیں۔ بہتر ہے کہ عید الفطر کے متصل بعد 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں۔ تاہم اگر ماہ شوال میں متفرق طور پر بھی رکھ لیے جائیں تو بھی جائز ہے۔ ترغیب: شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے وقفے سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بہترین تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔